ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبریں سنیے۔ بھارت کی طرف سے اپنے ہی سینئر پولیس آفیسر روندر سنگھ کو مجاہدین کا ساتھی قرار دے کر گرفتار کرنے کا ڈرامہ کھل کر سامنے آ گیا ہے، جبکہ بھارتی خفیہ ادارے ایک مرتبہ پھر جموں کشمیر میں پلوامہ حملے جیسی دہشت گردی کی کارروائی کا منصوبہ بنا رہے ہیں، جن کا مقصد پاکستان اور کشمیر مجاہدین کو بدنام کرنا ہے۔ اس سے پہلے بھارت سمجھوتا ایکسپریس دھماکہ اور بھارتی پارلیمنٹ پہ حملے کا الزام بھی پاکستان پر عائد کر چکا ہے۔ دوسری طرف پاکستانی وزیر اعظم عمران خان بھارتی حکومت کے فالس فلیگ حملوں کے خدشات سے بین الاقوامی دنیا کو پہلے ہی متنبہ کر چکے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے خلاف مقبوضہ کشمیر کے بارے میں سلامتی کونسل کی قراردادوں کے حق میں 6 قراردادیں منظور کرنے پر یورپی پارلیمنٹ کا خیر مقدم کیا ہے۔ پاکستانی وزیر برائے کشمیر اور گلگت بلتستان علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر پورے پاکستان میں بھرپور طریقے سے منایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بھی کہا ہے کہ اقوام متحدہ، عالمی برادری اور بین الاقوامی انسانی حقوق کے ادارے مقبوضہ کشمیر کی مظلوم عوام کی آواز بنے اور انہیں بھارت کے چنگل اور نسل کشی سے آزاد کروائیں۔ بھارت کی 3 ریاستوں کیرالہ، راجستھان اور پنجاب کے بعد مغربی بنگال کی اسمبلی نے بھی متنازع شہریت قانون کے خلاف قرارداد منظور کر لی ہے۔ دوسری طرف بھارتی وزیر اعظم نے متنازع شہریت قانون کے خلاف احتجاج کے پیش نظر اپنا دوسرا شمال مشرقی ریاستوں کا دورہ بھی منسوخ کر دیا۔ مقبوضہ کشمیر میں ریڈونی کولگام میں بھارتی فوج نے ایک اور کشمیری کو شہید کر دیا ہے، جبکہ مقبوضہ کشمیر میں فوجی لاک ڈاؤن کو آج 177 دن ہو گئے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ آج جو دہشت گرد جماعت بھارت میں برسر اقتدار ہے، وہ RSS کے نظریے کے تحت نہ صرف بھارت بلکہ خطے میں بھی ہندوؤں کی بالادستی کی خواہاں ہے۔ مودی سرکار نہ صرف بدترین فوجی مظالم کے ذریعے مقبوضہ کشمیر کے عوام کی جائز آواز کو دبا رہی ہے، بلکہ پورا بھارت مودی کی ہندوتوا پالیسیوں کی وجہ سے جل رہا ہے۔ بھارتی عالم دین مولانا جرجیش انصاری کہتے ہیں، اس نے پھر دوسرا پتھر پھینکا اور سپریم کورٹ کے ججوں کو اپنے انڈر میں لے کر اور پریشر بنا کر بابری مسجد کا فیصلہ اپنے حق میں لے لیا۔ اس نے دوسرا پتھر پھینک کر ہماری بزدلی اور سستی کا سہارا لیا۔ پھر اس نے ایک اور پتھر پھینکا یہ دیکھنے کے لیے کہ مسلمان کس حد تک پست ہیں۔ کشمیر سے دھارا 370 کو ہٹایا اور اس پر بھی اس نے ہمارے صبر کا امتحان لیا ہے۔ اس نے یہ پتھر مدھو مکھی کے چھتے پر پھینکا۔ مدھو مکھیاں وہ نہیں ہیں جو پتھر پھینکنے والے کو چھوڑ دیں، یہ ساری مدھو مکھیاں اپنے چھتے سے ٹوٹ کر مودی جی تمہیں ایسا نوچیں گی، ایسا کھائیں گی کہ یا تو تمہیں یہ کرسی چھوڑنا پڑے گی یا تمہیں CAA کا بل واپس لینا۔ ہندوتوا کے علمبرداروں نے اپنی فسطائی سوچ کے ذریعے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بھارت جمہوری نہیں بلکہ ایک سامراجی قوت ہے، اور یہی توسیع پسندانہ پالیسیاں بھارت کا شیرازہ بکھیرنے کا باعث بنے گی۔